سیل فون کی بیپ پر اس نے ہراساں ہوتے ساتھ بیٹھی آسیہ بیگم کو دیکھا۔ وہ اس وقت گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھی شاپنگ کے لیے جا رہی تھی، ڈرائیور کے ساتھ جس سے داد بے خبر تھا۔ اس نے آسیہ بیگم کو دیکھا جو اپنے ہی غم مسکان میں مبتلا تھی۔ کون ہے؟ اٹھا لو۔ گاڑی کی خاموش فضا میں سیل فون کی بیپ واضح سنائی دے رہی تھی، جس پر آسیہ بیگم نے دیکھتے ناگواری سے کہا، صبح والے نمبر سے مسلسل کالز آ رہی تھی۔ وہ اگنور کرتی رہی پر ابھی مشکوک نظروں سے گھورتی۔ آسیہ بیگم کے کہنے پر اوکے کی۔ السلام علیکم راپی، کیسی ہو؟ وہ بشاشت سے بولی، حالانکہ دوسری طرف گہرا سکوت تھا۔ آپ کو مجھ پر یقین نہیں آ رہا نا مسز داؤد الف؟ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے گا، وہی ہے آپ کا شوہر جہاں آپ لوگ جا رہے ہیں۔ آپ سے صرف چھوٹی سی عرض ہے کہ انہیں دیکھ کر ایک کال ضرور کرنا، سارا سچ جھوٹ سامنے آ جائے گا۔ دوسری طرف کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی تھی اور وہ اپنی ابتر سانسوں خوف سے زرد پڑتی رنگت وہیں بت بنی رہی۔ کیا ہوا نور؟ بس سب ٹھیک ہے میری بچی؟ اس کی سفید لٹھے کی مانند رنگت دیکھ کر آسیہ بیگم کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے کندھا ہلا کر اسے ہوش دلایا۔ کچھ نہیں، وہ رابی تھی میری دوست، اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، بس وہی۔ بہت ہمت جمع کرتے اس نے جھوٹ بولا اور کھڑکی کے باہر دیکھتی گہرے سانس بھرنے لگی۔ یہ احساس، یہ سہانی روح تھا کہ وہ ان کے پیچھے ہے۔ کیسی زندگی تھی، کیسا قید تھا! ایک غنڈہ درندہ بری طرح اس کے پیچھے پڑ گیا تھا اور وہ نہ اپنے شوہر سے ذکر کر سکتی تھی نہ برہان سے۔ آنسو سوچ کر ہی چھلک پڑے جنہیں چھپا کر دوپٹے سے صاف کرتی وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ اگر تم کہو تو تمہاری دوست کے پاس چلیں، آسیہ بیگم متفکر ہو کر بولی۔ نور نے نفی میں سر ہلایا تو انہوں نے اس کا سر اپنے کاندھے سے لگا لیا۔ سہارا پاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی پر یہاں پبلک پلیس کا خیال کرتی زہر بھرا گھونٹ پی گئی۔ شاپنگ مال کے سامنے گاڑی کے رکتے ہی دونوں باہر نکلی۔ نور نے سرسری سی نظر پھیری اور آسیہ بیگم کے پیچھے جانے لگی۔ وہ بھولنا چاہتی تھی، سب اگنور کر کے اپنی زندگی میں بڑھنا چاہتی تھی، پر کہیں کچھ تھا جو اسے کھٹک رہا تھا، کچھ تھا جو اس سے چھپا ہوا تھا۔ جہاں اس کی بہن کا غائب ہونا ایک بیسٹ کا اندھی لڑکی کی مدد کرنا، کیونکہ ریسٹورنٹ کے پیپرز انہیں واپس مل گئے تھے اور وہ جانتی تھی یہ سب صرف اسے مجبور بنا کر ساتھ رکھنے کے لیے اس آدمی نے چال چلی تھی، اور وہ کامیاب بھی ٹھہرا تھا۔ اس کی بہن چند ہفتوں میں پوری طرح اس کے سحر میں جکڑی اس کی اسیر تھی، جیسے انتظار میں ہی اس کے تھی۔ وہیں داد کا عرصے سے غائب ہونا، پھر ایک بدلہ مضبوط اور حقیقت بزدل داد کا آنا۔ کیسی زنجیر تھی جس کی کڑی کڑی الجھی ہوئی تھی، سب کچھ اس کے سر کے اوپر سے جا رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سر جھٹک کر طویل سانس بھرا کے دفتن ٹھٹک گئی۔ اس سے چونک کر بائیں جانب دیکھا اور اگلے پل جیسے سانس سینے میں اٹک گئی۔ وہ سچ میں وہاں تھا اور اس کی نظروں کا مرکز وہی اس دن والا فقیر تھا جو نور کو صبح بی کے پاس جاتے باہر گھروں کے سامنے کھڑا ملا تھا۔ اس کے وجود میں سرد لہر سی دوڑ گئی، ہاتھ پاؤں بے جان سے ہوئے۔ دل کہہ رہا تھا بھاگ جاؤ، چھپ جاؤ، اور دماغ کہہ رہا تھا آج ہی جان لو کہ حقیقت کیا ہے۔ اور پھر الف کو جاتے دیکھ کر نور ایک دم مڑی۔ نور کہاں؟ اسے بھاگتے دیکھ کر آسیہ بیگم بوکھلا گئی۔ تائی امی 2 منٹ، میری دوست سے بات کرنی ہے، یہی ہیں آپ؟ شاپنگ کریں، میں آتی ہوں۔ اس نے موبائل مٹھی میں تھاما اور جلدی سے کہہ کر ان کی ارے سننے سے پہلے وہاں سے بھاگی۔ یہ لڑکی بھی نہ! آسیہ بیگم اسے نیلے دوپٹے میں وہاں سے بھاگتے دیکھ کر سر جھٹکتی ڈرائیور کے ساتھ اندر بڑھی تاکہ وہ بیگ تھام سکے۔ اس نے نظروں میں الف کو رکھتے روڈ کراس کیا اور پھر چھوٹے قدم لیتی دھڑکتے دل پسینے سے نم موت کا جیسے پیچھا کر رہی تھی، اور پھر آگے جا کر وہ فقیر ایک تنگ سی گلی میں داخل ہوا۔ الف بھی جیسے محسوس کر چکا تھا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے اس لیے ایک دم پلٹ کر دیکھا اور جو نور اس کا پیچھا کر رہی تھی یکدم گلی کے کچھ دور کھڑے گول گپے والے کی آڑ میں ہو گئی۔ اسے جلد از جلد اس آدمی کو پکڑنا تھا، اس سے پہلے وہ موقع دیکھ کر بھاگ جائے۔ اسے یقین تو تھا کوئی پیچھے ہے، پر یہ کوئی نور ہوگی اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہیں اس کی بڑھتی جرأت پر داد بھی دی اور آگے بڑھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بڑا سا خنجر تھا جسے وہ ہاتھ میں چھپائے اس فقیر کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا جس نے گھر کا دروازہ ناک کرنا چاہا، پر دوسرے ہی پل پلٹ کر وہ کٹورا الف کو مارا جو اس کے کاندھے پر لگا، اور میلے تھیلے جس میں آٹا بھرا ہوا تھا اس سے گن نکال کر الف کے ماتھے پر رکھ دی۔ تمہیں کیا لگا الف ایسے ہی پکڑ لوگے؟ وہ ہنسا اور الف کو اس کی اردو سے اندازہ ہو گیا کہ یہ یہاں کا تو نہیں، مطلب یہ اسرائیل یا قطر سے آئے گئے تھے۔ پکڑ تو لیا ہے جانی، تمسخر سے کہہ کر اس نے ایک دم ہاتھ گھمایا اور اس کے پیٹ پر۔ سب سے پہلے دیکھ لینا چاہیے سامنے والے کے پاس ہتھیار ہے کہ نہیں دلبر۔ جہاں اس آدمی نے دھاڑ کر پیٹ پر ہاتھ رکھے، الف نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے گن چھینی، پر مقابل بپھر کر اس پر ٹوٹا اور دونوں گتھم گتھا ہوتے نیچے گرے۔ گن اور خنجر کچھ فاصلے پر جا گرے اور دونوں ایک دوسرے کی جان ہاتھوں سے لینے کے در پر تھے۔ الف نے سرخ رنگت سے اپنے گلے پر دباؤ برداشت کرتے اپنا گھٹنا سیدھا اس کے کٹے ہوئے پیٹ پر مارا۔ دوسرے ہی پل فضا میں دل دہلا دینے والی چیخ گونجی، پر بروقت الف نے اس کے منہ پر اپنا بوٹ سمیت پاؤں جما دیا۔ وہ پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ بتاؤ زمان کہاں ہے؟
وہ پیٹ پر لگے خنجر کے وار اور گھٹنے سے درد میں تڑپ رہا تھا۔ الف کے پوری طرح قبضے میں لے کر اس کے منہ سے بوٹ ہٹایا۔ اس کی تھوڑی اور ہونٹ کچل گئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم، وہ نیلا پڑنے لگا، جس پر الف شاکڈ ہوا۔ کیا اس نے پہلے ہی کچھ کھا لیا تھا؟ اوہ شٹ ڈیم اٹ! غصے سے اس نے ایک پاؤں سے خنجر قریب کیا اور اٹھا کر اسے گلے پر گھما دیا، ساتھ ہی منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ لیا۔ اور دوسری طرف یہ سب دیکھتی نور تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اگر دیوار کا سہارا نہ ہوتا تو ضرور زمین بس ہو جاتی۔ اوہ میرے خدایا، یہ کیسا حیوان ہے! اس نے ایک فقیر کو بھی مار دیا۔ یہ میرا داد نہیں ہو سکتا۔ اسے سکتی منہ پر ہاتھ جمائے پیچھے ہوئی اور دوسرے پل سیل فون پر داد کا نمبر ڈائل کیا۔ بہرحال وہ کوئی بھی رسک نہیں رکھنا چاہتی تھی داد کے خلاف۔ تبھی موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو داد، کہاں ہو؟ اوکے ہوتے ہی اس نے بوکھلا کر دیوار سے پشت ٹکائے کہا۔ سامنے ہی لوگ آ رہے جا رہے تھے، پر یہ تنگ گلی ویران کچھ اندھیرے میں تھی کیونکہ اس کے دونوں طرف بند بڑے مکان تھے۔ وہ خوفزدہ وحشت سے لرز رہی تھی۔ ایک میٹنگ میں ہوں۔ خیریت نور؟ تم ڈر کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے؟ کہاں ہو اس وقت؟ دوسری طرف فکر مند لہجہ تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہوئے پیچھے گلی میں دیکھا۔ اسی وقت خون کو اس آدمی کے تھیلے سے صاف کرتے الف نے مسکراتی گرے سرخ آنکھیں اس کی طرف اٹھائیں۔ نور حواس باختہ چیخیں مارتی وہاں سے بھاگی۔ اسے لگا اب اس کی باری ہے۔ اگر وہ ایک بے قصور فقیر کو مار سکتا ہے تو اسے مارنے میں دیر کیوں کرے گا؟ اس کے پہنچنے سے پہلے وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی، جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر دروازے لاک کر دیے اور اندر چھپ کر گہرے گہرے سانس بھرتی نیچے بیٹھ گئی۔ لوگ سب حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پانی وہ داد کی کال کو تو بھول گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صرف وہ گرے آنکھیں اور وہ درندہ خون صاف کرتے گھوم رہا تھا جس کے سامنے ایک مرے انسان کی پھڑکتی لاش پڑی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سیٹ سے پانی کی بوتل اٹھائی اور لرزتے ہاتھوں سے منہ سے لگا لی۔ ایک ہی سانس میں بوتل خالی کر کے وہ اپنے پسینے سے نم چہرہ ہاتھوں میں صاف کرتی رہی۔ وہ داد نہیں تھا، جھوٹ بول رہا تھا، صرف مجھے ڈرا رہا تھا۔ عالم وحشت میں بڑبڑائی اور بدستور اندر دبکی بیٹھی رہی۔ نور آر یو اوکے؟ داد کی گھمبیر آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی جس پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آئی ایم سوری داد، آئی ایم ریئلی ویری سوری، اس نے روتے ہوئے کہا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ کافی دیر وہیں بیٹھی رہی کہ وہ اسے ڈھونڈتا کہیں چلا جائے، پر اسے ایک گاڑی اپنی سیفٹی کے لیے کم لگی۔ جس پر آہستہ سے باہر نکلتی وہ وہاں سے بھاگنے لگی۔ شاپنگ مال کے اندر پر وہیں جم گئی۔ جب کچھ فاصلے پر سیاہ مرسڈیز کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا، اس نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ جما لیے کیونکہ اس میں بیٹھے وجود کی گرے آنکھیں اس پر ہی ٹکی تھیں۔ وہ اندر بھاگ گئی۔ بہرحال وہ داد نہیں تھا اور اب اس بکواس کرنے والے کی کالز اٹینڈ نہیں کرے گی اور اپنی شادی کی تیاریوں میں پوری طرح سے متوجہ ہو گئی۔ آ گئے سوامی! مسکان اپنے سامنے کھڑے برہان کو بارود کی شکل میں دیکھ کر ایک میٹھا سے طنز کیا، پر وہ اس کی طرف دیکھے بنا فیری کو محبت کرتا اسے چاکلیٹس تھما رہا تھا۔ دوست آپ اچانک سے غائب ہو گئے تھے، فیری نے منہ بنا کر کہا۔ برہان ہنس پڑا۔ کچھ ضروری کام تھا سویٹ ہارٹ۔ اسے بیڈ پر بٹھائے وہ مکمل مسکان کو اگنور کرتا چینج کرنے چلا گیا اور فیری مسکراتی اپنے رخسار سے اس کا چکتا داڑھی کا لمس مٹا کر کھلکھلائی۔ یہ تو مسکان نے بھی دیکھا تھا کہ بڑی ہوئی شیو میں کافی ہینڈسم لگ رہا تھا کہ جب اچانک سے وہ اس کے سامنے آیا تو ایک پل کو اس کی بھی دھڑکنیں جیسے تھمی تھیں، پر دوسرے ہی پل وہ بے نیاز بن گئی۔ بہت برے ہیں نا ڈیڈ؟ فیری کی ناک انگلی سے چھوتے وہ بآواز بولی۔ نہیں مما، آپ دونوں بہت اچھے ہیں۔ وہ اس کے گلے میں بازو ڈالے مسکان کے گال پر کس کرتی بولی۔ بری شخصیت کو صرف برائی ہی دکھتی ہے فیری جان۔ کچھ دیر بعد وہ چینج کیے باہر نکلا تو بڑی کاٹدار نظر مسکان پر ڈال کر بولا۔ مسکان کھلکھلا کر ہنسی جس پر برہان جل بھن گیا۔ بیٹا آپ ذرا ورک کرو جب تک میں آپ کی مما سے کچھ باتیں کر کے آتا ہوں۔ ٹی شرٹ کے بٹن بند کیے وہ آگے بڑھتے مسکان کے بازو کو دبوچ کر فیری سے بولا، جس نے سر ہلا کر اجازت دی تو دوسرے ہی لمحے وہ گھسیٹ کر مسکان کو روم سے نکلا اور دوسرے روم میں آ کر بے دردی سے بیڈ پر پھینکا۔ کہاں ہیں وہ لڑکیاں اور آدمی؟ ڈاکٹر جھٹکے سے اسے سیدھا کرتے اس کا منہ بے رحمی سے اپنی مٹھی میں دبوچ کر وہ نیچی آواز میں غرایا، پر دوسری طرف تو جیسے وہ اس سب کے لیے پہلے سے تیار تھی کندھے اچکا گئی۔ مجھے کیا پتا، میں تمہاری گاڑی میں بٹھا کر واپس تمہاری طرف بھاگی تھی۔ شٹ اپ! جسٹ تم جب آئی تھی تو تمہارے ساتھ ایک آدمی تھا، تم اسے اپنے آدمیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ مسکان، ورنہ وہ حال کروں گا تمہیں اپنی دنیا میں آنے پر پچھتاوا ہوگا۔ اس نے جھٹکے سے اس کی تھوڑی چھوڑ کر اس کے گلے کو پکڑا۔ اس کے سر پر جیسے خون سوار ہو گیا تھا۔ خون کے زیادہ بہنے پر جب وہ بے ہوش ہو گیا تو اس نے سب سے مقابلہ کیا اور اسے اکیلا چھوڑ کر اس کے لیے بے زبان گواہ چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔
یو شٹ اپ ایس پی، اگر اتنا ہی جوش ہے انہیں پکڑنے کا تو پہلے کہاں مر گئے تھے ہاں؟ جب ایسی بہت سی لڑکیوں کے ماں باپ سماج کی تھوک لعنت سہ کر پولیس کا در کھٹکھٹاتے ہیں، کہاں مر جاتے ہو تم سب؟ جب بے گناہ معصوم بچیوں کو رون دیا جاتا ہے کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ کیوں 2-5 دن بعد جانچ پڑتال ختم کر دیتے ہو؟ اندھے ہو جاتے ہو جب بوڑھا باپ روتا بے گناہ بیٹے کی موت کے انصاف کے لیے گڑ گڑاتا ہے اور اسے ہاں ہاں ہمت رکھ جیسی تسلیاں دے کر قصہ ختم کر دیتے ہو؟ کیوں اپنا نہیں کرتے؟ پولیس والے ہو، قانون کا ساتھ ہے، کرو انصاف، دلاؤ بے گناہوں کو انصاف۔ جنہیں جھوٹے ثبوت گواہوں کی بنا پر پھانسی عمر قید دی جاتی ہے وہ اس سے بلند آواز میں چلائی، یہ ہماری محنت ہے، کڑی کڑی جوڑی ہے، ماہ لگائے ہیں انہیں ڈھونڈنے میں، مایوسی کا منہ دیکھنا پڑا پر ہمت نہیں آ رہی، اور جب انہیں حاصل کیا تو تمہارے حوالے کر دوں تاکہ 2-3 سال بعد کورٹ کی تاریخ آئے اور بچے کچھ عزت دھول میں جھونک کر ذلیل ہوتی پھریں، یا اس وردی کے بھیس میں چھپے مکاروں کے ہاتھ چڑھ جائیں اور صبح کی نیوز پیپر کی ہیڈ لائن فلاں فلاں کورٹ کی سنوائی پڑ جاتے مخالف کی شدید فائرنگ میں اللہ کو پیاری ہو گئی، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، جھٹکے سے اپنی گردن اس کی گرفت سے چھڑوا کر وہ آتش فشاں اس پر چلا رہی تھی۔ تم، برہان نے کچھ کہنا چاہا، مسکان ایک دم چلائی، اگر تم نے ایک لفظ بھی کہا یا مجھ سے گواہی مانگی تو میں آئی جی کے پاس جاؤں گی اور تم پر کیس کر دوں گی تشدد کا، اور اس کا ثبوت ابھی اپنی زبان کاٹ کر دوں گی، ریممبر۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی اپنے پینٹ سے چاقو نکالا اور اپنی زبان پر رکھ دیا۔ برہان تو ششدر تھا، اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بریک فاسٹ ریڈی کر کے وہ جاگنگ پر گیا اور وہاں سے آ کر جم میں کچھ ایکسرسائز کر کے ابھی لوٹا تھا اور فریش ہو کر آئینے کے سامنے کھڑا گرے 4 پیس سوٹ میں محرون ٹائی پر ٹائی پن لگا رہا تھا، پر نظریں وائٹ بلینکٹ میں دبکی سوئی ہڈلین کے سائڈ فیس پر جا رہی تھی۔ منابی گداس لبوں پر ایک مدھم مسکراہٹ تھی، بالوں میں برش لگائے مسکراتا بیڈ پر بیٹھا۔ تمہیں اٹھنا نہیں ہے؟ میں کب سے ناشتہ تیار کیے تمہاری انتظار میں ہوں۔ اس کے سیاہ بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے وہ مسکرایا۔ مجھے ابھی سونا ہے عالم، وہ کسمسا کر کہتی کروٹ بدل گئی۔ ٹھیک ہے سو جاؤ، جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیتے اس پر بلینکٹ درست کیا اور اٹھ کر کوٹ پہننے لگا۔ تبھی اس کی سیل فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ کوٹ کا بٹن بند کرتے اس نے موبائل اٹھایا تو وہاں ہاسپٹل سے کال دیکھ کر اس کی دھڑکنیں جیسے تھم گئیں۔ میری بہن ٹھیک ہے؟ وہ بڑبڑا کر ہولولین کا سر تھپ تھپائے وہاں سے نکلا۔ سر آپ پلیز جتنا جلدی ہو سکے ہاسپٹل پہنچے۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر کی بوکلائی آواز تھی، اوکے آ رہا ہوں، پر یاد رکھنا میری سمی کا کچھ نہ ہو۔ اپنی طرف سے اس نے سخت وارننگ دی اور کال ڈسکنیکٹ کر دی، البتہ دھڑکنیں جیسے مچلتی اس کا چوڑے مضبوط وسیع سینہ چیر کر باہر کو آ رہی تھی۔ سنو لڑکے، عین جب اٹھ جائے تو اسے اچھے سے ناشتہ کروانا اور اس کا خیال رکھنا، میں آتا ہوں، وہ کہہ کر وہاں سے لمبے ڈگ بھرتا نکلا۔ عارف ٹیبل پر ناشتہ لگاتا حیران پریشان کھڑا تھا۔ وہ عین کو بغیر ناشتہ کرائے کبھی نہیں گیا آفس، پر آج خود بھی ایسے ہی چلا گیا، بلکہ اپنی بیوی کو بھی ایسے ہی چھوڑ گیا۔ وہ جو عالم کے جانے کے بعد ریلیکس سی سوئی تھی، اچانک ہی اسے اکائی آئی جس پر وہ اچھل پڑی۔ یہ اکائیاں، گھبراہٹ، دل خراب ہونا، یہ عجیب و غریب حالت اس کے ساتھ پچھلے 2 دن سے تھی، پر وہ کافی حد تک عالم سے چھپائے بیٹھی تھی۔ کل آنکھوں کا رو کر سوج جانا یہ ڈر سے نہیں، اچانک ہوتی وامٹنگ تھی جس کا اس نے عالم کو ڈر سے کہہ کر چھپا دیا تھا، اور پھسلی بھی اسی گھبراہٹ کا شکار ہوتے، پر خدا کا شکر تھا اس نے خود کو بچا لیا تھا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ ابھی بھی بمشکل منہ پر ہاتھ رکھے وہ باتھ روم کی طرف گئی اور سنک پر جھکتے وہ نڈھال ہو گئی۔ اسے لگ رہا تھا وہ امچل نمکی کھانے سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے، اگر عالم کے منع کرنے پر نہ کھاتی تو یہ حالت نہ ہوتی۔ وہ چہرے پر پانی کی چھینٹیں مار کر وہیں بیٹھ گئی، پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، اور جب اس کی خراب حالت کا عالم کو معلوم پڑے گا وہ کیسا ری ایکٹ کرے گا، سوچ کر ہی اسے ہول اٹھ رہے تھے۔ تھکے تھکے قدموں سے جو چلتی بیڈ پر بیٹھ گئی، تبھی دروازہ ناک ہوا۔ مجھے ناشتہ ابھی نہیں کرنا، میں سونا چاہتی ہوں۔ اسے معلوم تھا عارف ہے، تبھی کہہ کر واپس بلینکٹ میں گھس گئی۔ ٹھیک ہے جب بھوک لگے تو باہر آ جانا، میں لاؤنج میں ہی بیٹھا ہوں۔ عارف مسکرایا اور کہہ کر چلا گیا، پر دروازہ کھلا دیکھ کر پپی ایک دم اندر گھس گیا۔ اس دن عالم کے پھینکنے پر وہ کچھ خوفزدہ ہو گیا تھا، اس لیے ہی حر سے دور بھاگ رہا تھا، پر اب مسلسل اس سے دور رہنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ تبھی موقع دیکھ کر اندر گھس آیا اور دروازہ بند ہونے پر بھاؤ بھاؤ کرتا بیڈ پر چڑھ گیا۔ بیبی حور کو اس پل پپی کی ویسے ہی شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی، اور اسی پل ہی اسے پا کر وہ خوش ہو گئی۔ اس نے باہیں ماں کی جس میں وہ بھاؤ سی چھوٹی آواز کرتا لیٹ گیا۔ شکر ہے بیبی تم آ گئے، کم از کم کوئی تو ہے جسے یہ سب شیئر کر سکتی ہوں، ورنہ عالم پتہ نہیں میری طبیعت کا جان کر پھر کتنا غصہ کریں گے۔ اسے وسوسے اٹھ رہے تھے، کیا وہ چلے گئے بیبی؟ اس نے اس کے گھنے سفید بالوں میں ہاتھ پھیرتے پوچھا، اور وہ فرمانبردار بیٹا بنا بھاؤ بھاؤ کرتا اسے جواب دینے لگا۔ باقی کا وقت تو اس سے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھتی رہی، اور وہ بیبی کپڑوں میں ملبوس اس کے ساتھ بیڈ پر سویا وقفے کے بعد اس کے سوال کے جواب میں بھاؤ کر دیتا۔
کھانا کھایا پیارے بیبی نے؟ وہ مسکراتی پوچھنے لگی اور وہ ویسے ہی اپنے مخصوص انداز میں مثبت جواب دینے لگا۔ گاڑی جھٹکے سے روکتے وہ باہر نکلا اور کوٹ کا بٹن بند کرتے اس نے بھوری آنکھیں اس عمارت کی طرف اٹھائیں جہاں اس کی سانسیں ٹکی تھیں۔ اگلے پل وہ لمبے ڈھک بھرتا لفٹ میں داخل ہوا۔ کیا ہوا میری بہن ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر کے سر پر پہنچتے ہی اس نے سرد لہجے میں قطعی بری خبر کی گنجائش دیتے پوچھا۔ ریلیکس عالم، وہاں پہلے سے موجود بریگیڈیئر نے نرمی سے کہا، پر اس نے کہاں دھیان دیا۔ اس کی بھوری سرخ انگارہ آنکھیں ڈاکٹرز پر ٹکی تھی۔ سارا اندر جائیں، ڈاکٹر نے ہراساں ہوتے جلدی کہہ دیا، اور بریگیڈیئر اسے دیکھتے سوچ رہے تھے کہ اسے کبھی کوئی سرپرائز نہیں کر سکتا۔ عالم بات تو سنو، کرنل نے ایک کوشش کی۔ میں وہاں سب پر واضح کر چکا تھا کہ میری فیملی، میری بہن، میری بیوی، وہ دو بھائی، بہن سے سب سے دور رہیں۔ از اٹ کلیئر؟ چٹانوں سے سختی سے کہتے وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ پیچھے اس کے پاگل پن پر دونوں مسکرائے۔ شکر زیادہ ریئیکٹ نہیں کر رہا، ورنہ میں نے اس کی منع کرنے کے باوجود یہاں آ کر اس سے کافی توقع رکھ لی تھی، کرنل نے کہہ لگاتے کہا تو وہاں موجود ڈاکٹر مسکرائے، اور کچھ ہی دیر میں وہاں سے گاڑیاں روانہ ہوئی اور عالم جو پریشان سا اندر داخل ہوا تھا ساخت سا دروازے پر بت بن گیا۔ سامنے ہی وہ جانے عالم ایک ہاتھ پیٹ پر رکھے دوسرے نرس کے حوالے کیے جہاں اسے ڈرپ نکالی جا رہی تھی۔ آنکھیں مودے پڑی تھی، پر پلکوں کی لرزش اس کے ہوش کی دنیا میں قدم رکھنے کی گواہی دے رہی تھی۔ سمی! اس کے لب ہلے پر آواز جیسے حلق میں دب گئی۔ وہ پکارنا چاہتا تھا، بہت کچھ کہنا، اس کی آنکھوں کو دیکھنا چاہتا تھا، پر لفظ جیسے چھین لیے گئے تھے اس سے۔ وہ خاموشی سے بھاری قدم اٹھاتا اس کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھا اور اس کے بالوں میں دیکھا جہاں ہلکی ہلکی چاندنی بکھر رہی تھی۔ اس کا دل بھاری ہونے لگا اور گھنی پلکیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ وہ یکٹک بغیر پلکیں جھپکائے سے گھور رہا تھا۔ اسے یاد تھا جب وہ تتلی سے خوبصورت چھوٹی سی لڑکی کھلکھلاتی تھی، کیسے گھر میں چہکار کھنک بکھر جاتی تھی۔ اس کی چوڑیوں کی کھنک اسے ہمیشہ مسکرائے رکھتی تھی۔ سمی اماں کہہ رہی تھی، تیرے لیے جہیز اکٹھا کرنا ہے، پھر تو مجھے اماں کو ہی چھوڑ کر چلی جائے گی۔ دماغ خراب ہے تیرا؟ میں کیوں تجھے چھوڑ جاؤں گی؟ اماں ایسے ہی بول رہی ہے، حالانکہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے عالم کے لیے ٹھنڈی ٹھنڈی لسی بنانے کے لیے۔ اس کے کانوں میں غصے بھری اور پھر کھلکھلاتی آواز گونجی، لسی تو میں ساری زندگی پیوں گا، شرط یہ ہے کہ تو ساری زندگی مجھے اپنے ہاتھوں سے پلائے۔ سمی، میں سوچتا ہوں تو کیسے لگے گی سرخ جوڑے میں؟ اتنی پیاری لگے گی نا میری شہزادی دلہن کے روپ میں۔ میں تمہارے لیے بہت مہنگے خوبصورت کپڑے لاؤں گا، سونے کے زیورات سے سجاؤں گا تمہیں دیکھنا جب میں بڑا آدمی بنوں گا تو تمہارے لیے ایک الگ روم بناؤں گا جہاں ہر رنگ کے مہنگے مہنگے کپڑے ہوں گے، ہر رنگ کی ڈھیر ساری چوڑیاں ہوں گی، خوبصورت سینڈلز ہوں گے۔ تو کبھی روئے گی، ترسے گی نہیں اپنی دوستوں کو دیکھ کر؟ نہ ہی پھر تیرے پاس یہ پھیکے رنگ کے 3 سوٹ ہوں گے۔ میں تمہیں اور اماں کو ہر چیز لے کر دوں گا سمی، جس کے تم خواب دیکھتی ہو۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے عالم، مجھے صرف اپنا بھائی ویسا ہی چاہیے جیسا ہے۔ بڑے آدمی بدل جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، مجھے تو بس تو کبھی کبھی چوڑیاں لا دیا کر بس، اور میں تجھ سے کچھ نہیں چاہیے۔ تو صرف ہمارے پاس رہا کر عالم۔ مجھے ڈر لگتا ہے جب ابا پی کر گھر میں اماں کو مارتے ہیں، جب ان کے ماتھے سے خون بہتا ہے، جب وہ گھٹ گھٹ کر روتی ہیں۔ میں خوفزدہ ہو جاتی ہوں شہزادے، جب ابا میری چوٹی سے پکڑ کر کھانا نہ ہونے پر مارتے ہیں۔ مجھے درد نہیں ہوتا، بس ڈر لگتا ہے کبھی یہ نفرت ہمیں جدا نہ کر دے۔ میں نہیں رہ سکتی تیرے اور اماں کے بنا۔ بیک وقت دونوں کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر گالوں پر گرے۔ نرسز آہستہ سے وہاں سے نکل گئی اور اب وہاں صرف سعید عالم اور اس کی شہزادی تھی۔ 2 سال 11 مہینے 2 ہفتے 1 دن 10 گھنٹے 50 منٹ 28 سیکنڈ بعد آج تمہیں میرا احساس ہوا ہے کہ کوئی ہر سانس میں تمہیں یاد کرتا ہے سمی۔ اس نے آنسو پہنچ کر شکوہ کیا۔ وہ ہولے سے مسکرائی اور بوجھل پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت اختیار کر گئے۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر اب ایک دوسرے کو دیکھتے بے آواز رو رہے ہیں۔ ایک سب کچھ بھولے اس جوان مرد کو روتا دیکھ کر رو رہی تھی تو دوسرا اس کی تکلیف پر سسک رہا تھا۔ میں مجبور تھا، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا تھا تم دونوں کا بھوکا رہنا، پر مجھے کیا پتا تھا بھوک سے بچانے کے لیے میں تم دونوں کو کھو دوں گا۔ اس نے بھاری آواز میں سرگوشی سے کم آواز میں بڑبڑاتے گہرا سانس بھرا اور مزید سرگوشی کی۔ میں رونا نہیں چاہتا، آج میرا دن عید کا دن ہے، پر پتہ نہیں کیوں یہ آنسو تمہیں دیکھ کر بے قابو ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ اللہ مجھ میں سانسیں روکنے کی طاقت دیتا ہے، پر یہ آنسو نہیں سمی جو تمہیں دیکھ کر بہتے ہیں۔ اس نے انگلیوں کی پوروں پر آنکھیں صاف کیں۔ تم رو کیوں رہے ہو؟ بھاری بوجھل آواز میں بولی۔ سعید خوبصورتی سے ہنس پڑا۔ نہیں، بس ایسے ہی، تم پھر اپنے بھائی کے پاس آ گئی ہو، اس لیے خوشی کے آنسو ہیں۔ اس کی محبت پر سمی مسکرا دی۔ ایک معصوم مسکراہٹ اس کی زردی مائل لبوں پر چھائی اور اپنا کانپتا ہاتھ اٹھا کر اس کے چوڑے ہاتھ کی پشت پر رکھا حوصلے کے لیے، کیونکہ اسے کہا گیا تھا کہ ابھی جو شخص آئے گا وہ اس کا بھائی ہوگا، اور وہ اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی، پر اسے کچھ یاد نہیں تھا۔
ہر تلخ یادیں ختم ہو گئی تھی، بس اتنا جانتی تھی وہ کوما میں تھی اور یہ شخص اس کا بھائی ہے۔ بس جیسے ایک پیدا ہوتا بچہ جانتا ہے کہ وہ جس کی آغوش میں جاتا ہے وہ اس کی ماں ہے، ویسے ہی عالم کی بہن سب بھلائے ایک معصوم لڑکی کی طرح دنیا میں آنکھیں کھول رہی تھی۔ اور اب عالم جانتا تھا اللہ پاک نے اس کی بہن کو اتنا عرصہ اس سے جدا کیوں رکھا، اس لیے نہ کہ وہ سب کچھ بھول کر واپس معصوم سمی بن کر اس کے پاس آئے۔ تمہاری بھابھی تمہارا انتظار کر رہی ہے سمی، وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس کے ہاتھوں کو چومتے وہ محبت سے بولا تو وہ مسکرا دی۔ میری بھابھی بھی ہے عالم، وہ خوشی ہوئی تھی۔ ہاں تمہاری بھابھی ہے جو تم نے میرے لیے پسند کی تھی، بالکل معصوم شہزادی جیسی۔ جس طرح تم مجھے شہزادہ کہتی ہو اس طرح ہی اسے شہزادی، عالم محبت سے بتا رہا تھا اور وہ آنکھوں سے بوجھ ہٹائے اس خوبصورت شخص کے آدھے چہرے پر وہ خطرناک نشان دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا کانپتا ہاتھ اٹھایا اور عالم کے چہرے پر بنے نشانات پر انگلیاں پھیری۔ یہ وہ خوفزدہ سی بولی اپنے بھائی کے چہرے پر بنے نشان کو دیکھ کر۔ اتنا خوبصورت پروقار بھائی اور اس کے چہرے پر یہ بے دردی سے دیے گئے کٹ کے نیلے نشان۔ یہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اسی وجہ سے مجھے بچاتے ہوئے تمہیں چوٹ لگی اور کوما میں چلی گئی، اس نے شرمندہ ہوتے بتایا اور اس کی انگلیاں چوم لی۔ میں خوش ہوں عالم کے اپنے بھائی کو بچاتے میں کوما میں گئی، پر پھر بھی تمہیں اتنی چوٹیں لگی، میں تمہیں نہیں بچا سکی میرے شہزادے۔ وہ رو پڑی اور عالم کے جیسے جان پر بنائی۔ نہیں جانے عالم، تم نے مجھے بچا لیا تھا، یہ اس سے پہلے چوٹیں لگی تھیں، بلکہ تم نے میری زندگی بچائی ہے، مجھے جینے کے لیے زندگی دی ہے، مجھے وجہ دیں سانسیں لینے کی۔ سمی ایسے مت رو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اس کا سر سینے سے لگائے بولا اور ماتھے پر بوسہ دینے لگا۔ تم یہاں لیٹو، میں ذرا ڈاکٹر سے بات کروں، پھر گھر چلیں۔ وہ اسے لٹائے مسکراتا ہوا وہاں سے نکلا۔ پیچھے وہ اس کی چوڑی وسیع پشت کو دیکھ کر اپنے بھائی کو ایک پہاڑ کی طرح مضبوط دیکھتی مسکرا دی۔ عالم کے حکم پر نہ صرف اس کے وجود سے وہ نشانات مٹا دیے گئے تھے، بلکہ کوما سے ہوش کی دنیا میں قدم رکھتے وہ سب کچھ ماضی کا بھی بھول گئی تھی، اور ایک خوبصورت پرنور چہرے والی عورت کے روپ میں اس کے سامنے تھی۔ اس کی شہزادی تو اس کے پاس تھی، اور اب رب مہربان ہوا تھا اس پر، اور اس کی سمی بھی لوٹا دی تھی ساری اذیتیں بھلا کر۔ سب وہ ایک جیسے خواب تھا جسے دیکھا اور بھول گئے۔ اب صرف اپنی عین کے سر سے ان برے سائے کو مٹا کر وہ اسے بھی ایک خوبصورت صبح بخشنا چاہتا تھا۔ دونوں کے لیے اتنا کما لیا تھا کہ اگر وہ نہ بھی رہتا تو خوبصورت زندگی ان کی منتظر ہوگی، اور عارف ضرور اس کی عزت کی رکھوالی کرے گا، اسے پورا یقین تھا۔ سوری سر، پر انہیں ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی ہوش آیا ہے، ہمیں کچھ ٹیسٹ کرنے ہیں، ان کے باڈی اور برین ٹیسٹ لینے ہیں، پھر آپ انہیں لے جائیے گا۔ دونوں ڈاکٹرز نے فوری معذرت کی۔ عالم نے گھور کر دونوں کو دیکھا اور جیب سے موبائل نکال کر عارف کو کال ملائی۔ سنو عارف، سمیہ عالم کا روم انلاک کرو اور کچھ لوگ بھیجو، یہاں سے کچھ ڈاکٹرز اٹھوانے ہیں۔ اس نے کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کی اور موبائل جیب میں رکھتے ہونکوں کی طرح گھورتے ڈاکٹرز کی طرف دیکھا اور وہاں سے نکلا۔ دوسری طرف عارف کی سانسیں جیسے حلق میں اٹک گئیں، وہ ساکت سا کان سے موبائل لگائے کھڑا تھا۔ دل نے اپنی رفتار پکڑی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، خوش ہو جائے یا چیخ کر اپنے دل کو مبارک دے کہ اس کی سرزمین کی ملکہ آ رہی ہے۔ بمشکل خود کو سنبھالا۔ بہرحال اب اتنی جرأت کر لی تھی تو ہمت بھی کرنی تھی، کیونکہ آگے وہ سعید عالم کی بہن تھی، سمیہ عالم، اور اس سے کم از کم 14-15 سال بڑی، اور اب اسے اپنے عشق کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے تھے۔ وہ سوچ کر دلکشی سے مسکراتا بالوں میں انگلیاں پھیر گیا۔ اگر مر گئے اس عشق کے کھیل میں تو رہنے دیں گے آپ کو آزاد، ورنہ آپ کو سینے میں چھپا لیں گے اور سونی کلائیوں میں اپنے نام کی ہری اور سرخ خنکتی چوڑیاں پہنائیں گے۔ وعدہ ہے آپ سے۔ اب آپ کو تہہ دل سے اپنے دل کی سرزمین پر خوش آمدید کہتا ہوں سمیہ جی۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بھاگتا جا کر اس کے روم کے سامنے رکا، جہاں سعید کے سوا کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی دروازے کو چھونے کی، اور اب سعید نے خود کہا تھا کہ اس سے ڈور انلاک کرنے کا۔ میں اندر آ جاؤں گڑیا؟ ناک کرتے اس نے اجازت مانگی ہورولین سے۔ وہ چابیاں لینے واپس وہیں آیا تھا۔ جی آ جائیں، کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے ہورولین؟ عارف اس کے دہکتے سرخ چہرے، مرجھائی آنکھیں دیکھتا پریشانی سے لپک کر بیٹھ کے قریب پہنچا۔ آج سب میرے ذرا سے چپ کرنے پر اس طرح پریشان کیوں ہو جاتے ہیں بھائی؟ وہ بمشکل مسکراتی پوچھنے لگی، حالانکہ اسے شدت سے عالم کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس تکلیف سے بچنے کے لیے اس کے سینے میں چھپ جانا چاہتی تھی، اس کے مضبوط توانا حصار میں خود کو چھپا کر ہر تکلیف سے آزاد کروانا چاہتی تھی، کیونکہ اس سے یہ سب برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ بس کسی بھی وقت لگتا تھا پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی، کیونکہ بھائی کی جان، ہماری تم میں سانسیں بسی ہیں اور سانسوں کو تکلیف پہنچے گی تو تڑپ جائیں گے نا ہم۔ اب شاباش، اچھی بچی کی طرح بھائی کو بتاؤ کیا تکلیف ہے، ورنہ عالم کو معلوم ہوا تو وہ میری پٹائی کریں گے۔ اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے وہ محبت سے پوچھ رہا تھا۔ ہورولین کی اس خلوص محبت بھائی کے پن پر آنکھیں نم ہو گئیں، اور عارف کی تو جیسے جان پر بنائی۔ وہ اسے مسکان کی طرح ہی عزیز تھی، فرق صرف یہ تھا کہ وہ موم تھی جس پر اپنی محبت ظاہر کر کے تکلیف نہیں ہوتی تھی، اور وہ ناگن تھی جس سے محبت کر کے طنز اور تکلیف ملتی تھی۔
البتہ یہ تکلیف بے معنی ہوتی تھی، دونوں جانتے تھے اس نوک جھونک سے ہی ان کا رشتہ مضبوط ہے۔ ارے رو کیوں رہی ہو عالم کی شہزادی؟ اس نے بوکھلاہٹ اور بیک وقت شرارت سے پوچھا۔ نہیں میں کہاں رو رہی ہوں، یہ تو بس خود آ گئے میرے پاس، کوئی بھائی نہیں، نہ صرف داد اور برہان کے علاوہ۔ تو اب تم بھی میرے سچے والے بھائی ہو۔ کسی وقت ہمیں بھائی کی بہت ضرورت ہوتی تھی، پاپا کو بھی، اور آج جب بھائی ہیں تین تین تو پاپا۔ وہ پپی کو چھوڑ کر سر تک بلینکٹ اوڑھ گئی، عرب کرب سے اس معصوم لڑکی کو دیکھنے لگا جس نے دنیا تو نہیں دیکھی تھی پر اس میں رہنے والے حیوان پہلے پہچان گئی تھی، کیونکہ اب اس کے پاس نور تھا نہیں جس سے اس سفید بھیس میں دھوکہ دیتے۔ تاریکیوں میں رہنے والی پری کے تو ویسے بھی بہت سے سائے ہوتے ہیں، کوئی اس کے پر نوچنا چاہتا ہے تو کوئی اسے۔ تم دعا کیا کرو مما پاپا کے لیے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین، وہ خوش ہوں گے تم سے، اور ہو سکے تم تو میرے باپ کے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ سے بد سے بدتر موت دے۔ وہ تصور میں کمشنر کو یاد کرتا آخری بات بڑبڑا کر رہ گیا، آپ کے پاپا بھی؟ وہ کہتی چپ ہو گئی۔ ہاں مرا نہیں، اب مرنے والا ہے۔ وہ مسکرایا اور اس سے اصرار کر کے پوچھا، پر حورالعین نے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ نور کی یاد آ رہی ہے۔ عارف اس کا سر سہلا کر سائڈ ٹیبل کی دراز سے کیس نکالے وہاں سے نکلا۔ دروازہ کھول کر اس نے جب قدم روم میں رکھا تو اس کے عشق جان کی خوشبو سیدھا اس کے سانسوں سے ٹکرا کر روم میں اتر گئی۔ روم ایک دم چمک رہا تھا، آخر چمکتا کیوں نہیں؟ عالم خود اپنے ہاتھوں سے دوسرے دن چیزیں صاف کیے رکھتا تھا، صفائی بھی خود کرتا تھا۔ کل مسکان کی حرکت کے بعد برہان اور اس کے بیچ سرد جنگ شروع تھی۔ وہ اس وقت اسے نکال کر پھینکتا، پر اسی وقت آسیہ بیگم کی آمد اور پھر اصرار مسکان کو نکالنے پر اس لیے اسے واپس خوشی سے مسکراتے، اسے محبت کرنے والے شوہر کی طرح اپنے ساتھ لگاتے روم میں لے گیا اور پھر وہاں پہنچ کر خود سے دور پھینکا۔ مسکان گھر کو سنورتے دیکھتی نور اور داد کی خوشیوں کے لیے دعاگو تھی۔ دوسری طرف کمال صاحب نے برہان سے کہا تھا اس کی بیوی یہ فنکشنز اٹینڈ نہیں کرے گی۔ تبھی برہان نے سن کر غصے سے کہا جہاں اس کی بیوی کی عزت نہیں وہاں رہ کر کیا فائدہ؟ پر اس کے ارادے سمجھ کر آسیہ بیگم چیخ اٹھیں، وہ ہرگز اس لڑکی کی وجہ سے اپنا بیٹا نہیں کھو سکتی تھی۔ سنو ایس پی، کب تک معذور ہو کر بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ تمہیں تو بائی کو کورٹ لے کر جانے کی تاریخی ہے نا؟ مسکان روم میں داخل ہوتی کچھ ناگواریت سے بولی، جبکہ سامنے بیٹھ کر اسے ٹیک لگائے بیٹھا برہان نے اس سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگا۔ بلیک شارٹ شرٹ، بلیک پینٹ پر سلیو لیس، وائٹ لانگ کوٹ پہنے، بالوں کی چوٹی بنائے، اپنے خوبصورت سراپے کے ساتھ اس کے سامنے تیوریاں چڑھائے کھڑی تھی۔ برہان کی نظروں میں وہ نازک لمحے گزرے جب وہ بے خود ہو گیا تھا اور اس کے نازک موم سے وجود کو باہوں میں بھرا تھا۔ اسے اپنے وجود پر ریشمی لمس اور دھڑکنوں کے مقام پر مدھم نرم گرم سانسیں اسے رات بھی سونے نہیں دے رہی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ دل پھینکتا یا موقع پرست، وہ ایسا ہرگز نہیں تھا، کیونکہ اس نے اپنی آدھی پڑھائی کے دوران گزاری زندگی میں بے شمار لڑکیاں تھیں جو اس کی ایک نگاہ الفت کے لیے ترستی تھیں۔ اسے خاموش، سنجیدہ، زیر و مزاج دیکھ کر کتنی رزف لڑکیوں نے خود پر پروپوزل پیش کیا اسے، بلکہ ایک رئیس کی بیٹی وزید تھی اس کے ساتھ شادی کے لیے، جس کی وجہ سے ہی آسیہ بیگم برہان کے ساتھ مسکان کو برداشت کر رہی تھی، نہ ہی حورالعین کو۔ ایک نظر اس کے سراپے پر ڈال کر وہ نظریں پھیر گیا، وہیں مسکان مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی اس کے اگنور کرنے پر۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا کہ تبھی دروازہ ناک ہوا۔ یس، اس کی بھاری آواز گونجی تو دوسرے لمحے ملازمہ اندر آئی۔ سر نیچے ڈرائنگ روم میں ایس پی شیرین میڈم آپ سے ملنے آئی ہیں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی مسکان نے چونک کر برہان کی طرف دیکھا جس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ سے بیڈ سے اٹھا اور کپڑے ٹھیک کرتے وہاں سے جانے لگا، تبھی مسکان اپنے دراز قد کے ساتھ اس کے راستے میں حائل ہو گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مسکان، گیسٹ انتظار کر رہے ہوں گے، کچھ غصے سے کہتے وہ دوسری طرف جانے لگا کہ وہاں بھی باہیں پھیلائے سامنے آ گئی۔ برہان کی نظریں اس کے وجود سے اٹھتی اس کے پرفیوم کی خوشبو پر دھڑکنوں کو لے بدلتے دیکھ کر چڑ گیا۔ نو، تم کہیں نہیں جاؤ گے، آرام کرو، چلو دفع کرو اس بی بی شیرین کو، غصے سے کہتے اس نے برہان کو پیچھے دھکا دیا۔ وہ حیران ہوا، پھر ناگواری سے اسے ٹوکا، تمہارا دماغ خراب ہے، وہ میرے لیے اسپیشل گیسٹ تھے، اور تم؟ اس نے بھی کچھ کہنا چاہا کہ اس کے اسپیشل سنتے ہی مسکان نے اسے بیڈ پر پیچھے زور سے دھکا دیا۔ وہ بوکھلا کر پیچھے بیڈ پر گرا۔ اس بوکھلاہٹ میں جہاں مسکان کا ہاتھ پکڑا تھا وہیں نتیجتاً وہ سیدھا اس کے اوپر گری اور بروقت دونوں طرف ہاتھ رکھے بیڈ پر اس گرنے سے بچ گئی۔ تم بدتمیز لڑکی! اس افتاد پر برہان غصے سے غرایا کہ وہ جھکی اس پر ہنس دی، اور اگلے لمحے کچھ اس کے قریب جھکی کہ اس کے سارے بال لہرا کر برہان کے منہ پر گرے اور ان سے اٹھتی شیمپو کی خوشبو پر وہ سانسیں روک گیا۔ وہ صرف اسے ایس پی کے پاس نہیں بھیجنا چاہتی تھی، پر اسے کیا بتاتی اس جذباتی حرکت میں خود ہی پھنسے گی۔ احساس تو تب ہوا جب اس کی مضبوط انگلیوں کو اپنے نازک کمر پر سرکتا ہوا پایا۔
وہ سانسیں روک گئی اور اسے دیکھنے لگی، جو اس کے بالوں میں گہرے سانس بھر کر اب اس کی کمر کو دونوں بازوں میں جکڑے اسے خود پر گرا گیا۔ یہ کیا بیہودہ حرکت ہے؟ چھوڑو ایس پی، جاؤ باہر، وہ ایس پی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے جھنجھلا کر اپنا آپ اس سے چھڑوانا چاہا، پر وہ بے خود سا کہاں ہوش میں آنے والا تھا۔ اپنے کندھے کے درد کو بھی بھلا دیا اور جھٹکے سے پلٹ کر اسے بیڈ پر ڈالتے خود اس پر جھک گیا۔ بیہودہ حرکت تو یہ ہوگی گینگسٹر، اس نے اس کی دونوں کلائیاں بیڈ سے لگاتے اس کے نازک شگرفی لبوں کی نظروں کی قید میں لے کر اس پر جھک گیا۔ مسکان دہل گئی، اس نے پھڑ پھڑا کر خود کو چھڑوانا چاہا، پر وہ جس طرح قابض تھا اپنی پوری طاقت سے وہ قید ہو گئی تھی۔ وہ لبوں پر نرم گرم دہکتے آگ مانند لپس پر بے جان سی ہو گئی۔ آہستہ سے اس کے دونوں ہاتھ کو ایک مٹھی میں جکڑے اس نے ایک ہاتھ مسکان کی کمر میں ڈالا اور اس کے ریشمی وجود کو خود میں بھینچ دیا، ساتھ ہی اس کے سانسوں کے ساتھ کھیلتا وہ انہیں آزادی بخش کر اس کی گردن میں منہ چھپانے لگا اور وہاں جگہ جگہ اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ وہ بے جان گڑیا کی طرح اس کے وجود کا حصہ تھی اور وہ اس کی خوبصورتی کی مدھم رس گھولتی سرگوشی کرتا اسے سرا رہا تھا، اور وہ لمبے سانس بھرتی آنکھیں میچے مزاحمت پر اتر آئی۔ اچانک سے دماغ میں خیال آیا اور اس نے بلیڈ سے اس کی انگلی کاٹی۔ کٹ پڑتے ہی برہان کی ساری مدہوشی اڑن چھو ہو گئی اور وہ کراہ کر بل کھاتا اس کے وجود سے دور ہوتا اپنی انگلی کو دیکھنے لگا جہاں سے سرخ لہو ابل رہا تھا۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر پڑا۔ ظالم عورت، وہ کراہا اور گھور کر سرخ چہرے کو دیکھتے ہنس پڑا۔ اب خوش ہوا دل، یہی چاہتی تھی نا تم؟ دل جلانے والے انداز میں کہتا ہوا اپنا حلیہ درست کر کے وہاں سے نکل گیا، پر نکلنے سے پہلے اس کے پیچھے ششدر چہرے پر نظریں ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ پتہ نہیں کیسے اپنی انا کو قائم رکھنے کے لیے بول گیا، حالانکہ ساری بے خودی اس کی طرف سے تھی۔ سورج کی تیز تپش میں اس کی گاڑی عالم ولا کے پورچ میں رکی اور اس کے پیچھے ہی اس کے آدمیوں کی حراست میں 2 ڈاکٹرز اور 2 نرسز لیے گاڑی آئی۔ وہ مسکرایا اور باہر نکل کر اپنی بھوری چمکدار آنکھوں سے سورج کو دیکھا۔ دل چاہتا تھا اسے اس پل کہے کہ کچھ دیر بادلوں میں چھپ جاؤ تاکہ وہ اپنی سمی کو لے کر اندر جا سکے۔ اس کی سوچ کو سمجھتے ہی انتظار میں کھڑا عارف دھڑکتے دل سے آگے بڑھا اور گاڑی کی ڈگی سے چھاتا نکالا۔ عالم نے مسکراتے اس سائے کو دیکھا اور پھر عارف کے بالوں میں ہاتھ پھیرا شفقت سے۔ وہ سرخ چہرے سے خوشی سے ہنس پڑا۔ گاڑی کا ڈور کھولتے اس نے اندر بیٹھی اپنی سمی کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عالم نے دیکھتے محبت سے مسکرایا اور اس نے اپنے قریب آنے کا اشارہ دیا۔ وہ کھسک آئی اس کے پاس، جس پر عالم نے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیتا اسے باہوں میں اٹھا لیا اور اس کے اوپر چادر درست کی۔ وہ ابھی چل نہیں سکتی تھی۔ سمیہ نے مسکراتے اس کے سینے پر سر ٹکایا، وہیں عارف کے ہاتھوں میں لرزش سے ہونے لگی۔ اس نے دھڑکنوں سے گھبراتے آنکھیں پل کو میچی اور گہرا سانس بھر کر اسے دیکھا، پر وہ اپنے بھائی کی پناہوں میں چھپی ہوئی تھی۔ عالم کے قدموں کے ساتھ ہی عارف نے قدم اٹھائے۔ وہ چلتا ہوا گھر میں داخل ہوا، تب عارف نے چھاتا ہٹایا اور عالم نے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ وہ آنکھیں بوندے پڑی تھیں، اسے بار بار دیکھتے، اس کی پلکوں کو دیکھتے وہ مسرور سرشار سا کھل کر مسکرا رہا تھا، جیسے دونوں جہانوں کا سکون مل گیا ہو۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ روم میں داخل ہوا تو ناک کے نتنوں سے سرخ گلابوں کی خوشبو ٹکرائی۔ اس نے چونک کر دیکھا، سنہری چھت پر لٹکتا فانوس، ہر کونے میں لگی چھوٹی سنہری روشنی، روم میں بکھرتی بتیاں، گلابی کلر کی دیواریں جن پر گلابی جالی دار پردے لگے ہوئے تھے، وہی پردے کھڑکیوں اور گلاس وال پر لٹکے ہوئے تھے۔ سفید گداز مخملی قالین جس میں پاؤں رکھے تو جیسے روئی میں دھنس جائے۔ ایک سائڈ 3 سیٹر صوفہ اور شیشے کی ٹیبل جس پر بڑا سا ڈیکوریشن پیس رکھا تھا، جس کے پیٹ میں لائٹ جگمگا رہی تھی۔ جہازی سائز بیڈ جس پر گلابی بیڈ شیٹ بچھی ہوئی تھی، وہیں گلابی ہی بلینکٹ پاؤں کے پاس رکھا تھا۔ سفید تکیے اور کشن سیٹ تھے۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے بڑی سی ٹیبل پر رکھی چوڑیوں کے ہر رنگ، پرفیومز، میک اپ کا سامان، ہر سنگار کی چیز موجود تھی۔ ایک گلاس کی بنے برے سے وارڈروب جس کے اندر ہر رنگ کا فراک، ہر ڈیزائن لا کر ہینگ کی تھی کپڑوں کی۔ اس کی نماز کا خاص خیال رکھتے وہ جگہ الگ سے سجائی گئی تھی، اور چونکنے والی بات یہ تھی کہ وہاں موجود جتنے بھی ڈیکوریشن پیسز تھے ان میں سرخ گلاب رکھے گئے تھے، تازے، جو عالم نے نہیں رکھے تھے۔ اس نے حیرت سے عارف کی سمت دیکھا، وہ بوکھلا گیا۔ وہ جی سمیہ جی کے ویلکم کے لیے اس نے وضاحت دی، وہی ہیں جو جاتے ہوئے انہوں نے بیک گراؤنڈ میں لگائے تھے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ آگے بڑھا اور اسے آہستہ سے بیڈ پر ڈالتے اس کے اوپر بلینکٹ درست کیا۔ باہر ڈاکٹرز موجود ہیں، انہیں اندر لاؤ اور خیال سے سمی کی نیند خراب نہ ہو۔ عارف نے ایک چوڑ نظر اس کے نورانی خوبصورت چہرے پر ڈالی اور جھٹ سے سر ہلایا۔ عین نے ناشتہ کیا، اس کے خجالت بھرے تاثرات نظر انداز کیے پوچھا، اور عارف چونک گیا۔ وہ عالم مجھے کچھ بتا نہیں رہی، آپ جا کر دیکھیں کیا تکلیف ہے اسے، کچھ کھا نہیں رہی۔ وہ پلٹ کر جو سمیہ کے ہاتھوں میں بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا، عارف کے بتانے پر جھٹکے سے اسے دیکھا، آنکھوں میں غصہ امڈ آیا، لب بھینچ کر وہ عارف کو گھورنے لگا۔
تم مجھے اب بتا رہے ہو نانسنس؟ اپنی بہن کا خیال کرتے نیچی آواز میں جیسے اس پر دھاڑنا چاہتا تھا پر ضبط کر گیا، جس سے اس کے سفید رنگ میں سرخیاں گھل گئیں۔ بری خونخوار نظریں، سرخ رنگت بھورے بال۔ عارف دیکھ کر نظریں پھیر گیا۔ وہ غصے سے اس کی نظریں پھیرنے پر مٹھی بھینچے وہاں سے نکلا۔ خیال رکھنا اس کا، ورنہ یہاں بھی۔ عارف نے جھٹ سے نفی کی۔ اس کے جاتے ہی اس نے ہاتھ میں پکڑا چھاتا ایک سائڈ پر رکھا اور ایک نظر دروازے پر ڈالتا سوئی ہوئی سمی کے پاس آیا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ کے نیچے بیٹھا اور بیڈ پر رکھے اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنی انگلی کی پوروں پہ رکھا۔ اس کا دل پوری شدت سے دھڑک اٹھا۔ سمیہ! اس نے سرگوشی میں پکارا، جس سے سمی آواز سن کر پلکوں کو لرزش دیتی آہستہ سے آنکھیں وا کر لیں، اور کچھ دیر چھت کو دیکھتے اس نے اپنی انگلیوں پر انجان لمس پاتے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ محبت کا جہاں اپنی ڈارک براؤن آنکھوں میں سمائے وہ اس کی سرخ نیلی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کون ہو؟ وہ اس کے جذبوں سے ہکلا گئی اور اپنی انگلیاں گرفت سے نکالنے لگی، پر عارف نے مسکراتے انگوٹھا ان پر رکھ دیا۔ وہ اسے تو نہیں جانتی تھی، یہ کون تھا، کیوں اسے اس طرح دیکھ رہا تھا، اور اس کا بھائی وہ کہاں تھا جو یہ انجان اس کے روم میں آ گیا تھا۔ آپ کا ملازم، آپ کا خیر خواہ، آپ کا منتظر، آپ کے ساتھ باقی کی زندگی گزارنے کا خواہش مند، یہ ناچیز عارف پلس خادم۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ سمی نے گھوری ڈالتے اپنی انگلیاں چھڑوانی چاہیں۔ میرا کیا رشتہ ہے تم سے؟ پھپھا ہوں تمہاری میں؟ اس نے کچھ سوچ کر اس جوان لڑکے سے پوچھا۔ عارف پہلے سٹ پٹایا، پھر کہکا لگا اٹھا، لا حول ولا! پھپھا ہوں گی عالم کے بچوں کی، میری تو آپ مستقبل کی ساتھی ہیں، ہمارا روح کا رشتہ ہے، سمجھے؟ اس نے برا مانتے وضاحت دی۔ کیا مطلب؟ سمی الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیسی عجیب بات کر رہا تھا، اور اس کی انگلیاں بھی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں گیا اس کا بھائی، ورنہ اس کے سامنے یہ شخص ایسی باتیں سوچے گا بھی نہیں۔ وہ خود اپنے بھائی سے اتنی متاثر تھی تو ضرور اسے سامنے پا کر اس لڑکی کی بولتی بند ہو جائے گی۔ مطلب ٹھیک ہو جائیں پھر سمجھائیں گے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جھک کر عقیدت بھرا بوسہ اس کے بالوں پر ضبط کیا۔ سمیہ اس کے اتنے قریب آنے اور اس طرح بوسہ دینے پر بوکھلا گئی۔ دور رہو! اس نے وحشت زدہ ہوتے اسے پیچھے رہنے کا کہا اور اپنی سانسیں بحال کی۔ عارف ایک مسکراتی نظر اس پر ڈال کر وہاں سے نکلا اور سمی کی حیران پریشان نظریں اس کی چوڑی پشت پر ٹکی تھیں۔ یہ کون تھا جس کی اتنی جرأت ہوئی کہ اسے؟ باقی کا وہ سوچ بھی نہیں پائی کہ کس طرح ہوا کے جھونکے کی طرح قریب ہوا تھا کہ اسے اپنی انگلیوں اور بالوں پر اس کا لمس محسوس ہوتا اسے بوکھلا گیا۔ وہ اپنے قدم پر ششدر وہاں سے نکلا تھا، کیا سمجھے گی اسے؟ سوچ کر ہی اسے پریشانی ہونے لگی اور غصے سے دھڑکتے اپنے دل پر مکہ مارا، پر خود ہی کرا اٹھا۔ سالے سب تیری وجہ سے ہوا ہے، اگر اس نے مجھے غلط سوچا تو تیری خیر نہیں، اتنا تڑپاؤں گا کہ پیدا ہونے سے 100 بار سوچے گا۔ غصے سے اپنے دل کو مخاطب کرتے وہ لاؤنج میں آیا اور وہاں کھڑے پریشان خوفزدہ ڈاکٹرز نرسز کو اندر آنے کا کہا، ساتھ ہی ان کے بیگ بھی لائے جو سمی کے علاج کے لیے دوائیاں عالم نے ان سے پوچھ گچھ تفتیش کے بعد لی تھیں۔ اگر تم میں سے کسی کو ہیلپر یا ڈاکٹر کی ضرورت ہو تو بتائیں، ورنہ میں آدمی بھیجوں۔ عارف نے باہر موجود آدمیوں کو دیکھتے ڈاکٹرز کی طرف رخ کیا۔ نہیں، وہ ملامت کرتی نظروں سے عارف کو دیکھتے نفی کرنے لگے۔ اس نے سر ہلایا اور دروازے پر کھڑے مؤدب سے آدمیوں کو جانے کا اشارہ دیا۔ وہ بے چین بے قرار سا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو نظریں سیدھا سامنے گئیں، جہاں وہ اس کی آمد کے منتظر سماعتیں بچھائے بیٹھی تھی۔ اس کے قدموں کی دمک اور کلون کی خوشبو پاتے ہی روتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا جب بین پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کے باہوں میں سمائی۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مجھے چھپا لیں۔ وہ سسک اٹھی۔ عالم کی تو اس کی حالت دیکھ کر جان پر بنائی۔ بس بس، روتے نہیں میری شہزادی، میں ڈاکٹرز بلاتا ہوں، بتاؤ کیا ہو رہا ہے، کہاں تکلیف ہو رہی ہے؟ یہاں وہ اس کے ہاتھ پیر گھٹنا کونیاں چیک کرتا اسے سینے سے لگائے کھڑا تھا اور بہلانے لگا، دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر سے ہلا رہا تھا۔ یہاں ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہاں بھی اور یہاں بھی۔ وہ خوف سے سفید پڑتی اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑے اپنے پیٹ، دل اور حلق پر ہاتھ رکھ کے اسے دکھاتی رونے لگی، جس وجہ سے اس کی چھوٹی سی ناک، آنکھیں اور چہرہ رو رو کر سرخ سوج گیا تھا۔ سعید عالم کی حقیقت میں روح لرز اٹھی اس کی حالت دیکھ کر، سانس بھی جیسے بند ہو رہی تھی۔ میں دیکھتا ہوں، شاباش، روتے نہیں میرا بہادر بچہ، میں تمہارے پاس ہوں۔ محبت بھری سرگوشیاں کرتے اس نے اسے بیڈ پر لٹایا۔ اسے سامنے پا کر ہی پپی وہاں سے بھاگ گیا تھا اور اب صرف روتی ہوئی عین اور بھوری سرخ آنکھوں سے اس پر جھکا عالم اس کی بتائی گئی جگہ چیک کرتا اسے چہرے کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا، کہیں زیادہ درد تو نہیں ہو رہا۔ اس کا جی مت لانے لگا، وہ بے بسی پڑی رہی۔ وہ آ رہی ہے۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے اس نے منہ پر ہاتھ رکھا اور ابکائی دینے لگی۔ عالم چونک اٹھا۔ عین میری جان، میری شہزادی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میرا بچہ کیا کھا لیا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس نے گھبرا کر اسے بازو میں بھرا اور لے کر باتھ روم کی طرف بھاگا۔ سنک پر جھکائے وہ کہہ کرنے لگی،
جبکہ عالم اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر رہا تھا، کہیں فوڈ پوائزن۔ اس نے سوچتے کانپتے تھر تھر لرزتے اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں کے حصار میں پکڑا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس نے اپنی سوچوں میں نفی کی خوف سے، اور دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دھونے لگا، ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اس کے لیے تولیہ اٹھا کر اس کا منہ پہنچتے تولیہ ہینگ کر کے اسے باہوں میں بھرا اور ماتھے پر بوسہ دیا۔ منہ نے ڈھال سے اس کے کاندھے پر سر ٹکائے آنکھیں بوند گئیں۔ عارف، عارف! اس نے دھاڑ کر پکار لگائی اور اسے سینے میں بیچا۔ عارف جو ڈاکٹرز کو اوپر چھوڑے اسے لینے آ رہا تھا، اس کی دھاڑ پر بھاگ آیا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ اس کی آواز پر عالم نے بھوری لہو رنگ آنکھیں اس کی طرف اٹھائیں۔ کہاں مر گئے تھے؟ اس کی حالت دیکھی ہے؟ اگر اسے آج کچھ ہو جاتا تو اپنے ہاتھوں سے تمہاری لاش دفناتا۔ جاؤ، سب لیڈی ڈاکٹر کو اٹھا لاؤ اور ان کے ساتھ ان کے ECG مشین، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ اور کل والے ڈاکٹر کو ضرور لانا۔ گو فاسٹ! اس نے گھرا کر کہا بدحواسی میں۔ عالم کے سینے سے لگی نڈھال سی عین کو دیکھتے وہ خود پر لانتے بھیجتا وہاں سے بھاگا۔ اس نے بیلٹ سے گن نکالی اور ساتھ جیب سے گاڑی کی کیس۔ پوچھ میں کھڑی اپنی گاڑی میں بیٹھتے اس نے اندھا دھند ڈرائیونگ کرتے تیز رفتاری سے وہاں سے گاڑی نکالی۔ وہ اسے باہوں میں بھرے دھڑکتے دل سے ٹہلتا، کبھی اس کی پیٹھ سہلاتا تو کبھی سر پر بوسہ دیتا، پاگلوں کی طرح ہاتھوں پر بوسے دیتا۔ بس صرف کچھ منٹس، پھر ساری تکلیف بھاگ جائے گی میری عین سے دور۔ اس کی فکر مند مضطرب سی حالت عین سے چھپی نہیں تھی۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے گلے میں دونوں باہیں ڈالے مسکرائی۔ آپ مجھ سے ایسے ہی پیار کریں گے دیوانوں کی طرح ہمیشہ؟ اس کی گردن پر لب رکھتی وہ سرگوشی میں پوچھنے لگی۔ عالم اس کے ہولے ہولے لرزتے وجود کو باہوں میں سمیٹے اس کے کاندھے پر لب رکھتے مسکرایا۔ کوئی شک نہیں، میں بھی آپ سے ایسے ہی پیار کروں گی، اس نے دل سے اظہار کیا۔ عالم خوشی سے اس کے ہاتھ چوم کر رہ گیا۔ اب کیسا فیل ہو رہا ہے؟ وہ پردے ہٹائے کھڑکی کھول کر گیٹ کو دیکھنے لگیا۔ اب ٹھیک ہے، آپ آ گئے تو اب کائیاں اور کیب بھاگ گئی، وہ کھلکھلائی۔ عالم نے مسکراتے ہوئے باہر سے نظریں ہٹا کر اس کے کھلکھلاتے چہرے کو دیکھا۔ پر میں مطمئن نہیں ہوں، جب تک سارے ٹیسٹ نہیں ہو جاتے مجھے سکون نہیں آئے گا۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتا اس کے پاس بیٹھا اور کوٹ اتار کر اس کے بغیر دوپٹے کے وجود پر ڈال دیا۔ وہ آنکھیں بوندے سر اس کی گود میں رکھ گئی اور عالم اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا، ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے عارف کو کال کرنے والا تھا، پر کھڑکی سے آتی لاتعداد گاڑیوں کی آواز پر اس نے کوٹ ہٹا کر ہورولین کے اوپر بلینکٹ درست کیا اور جھک کر ماتھے پر مہر ثبت کرتے کھڑکی سے دیکھا تو سامنے ہی گاڑیوں سے اترتی خوفزدہ پریشان ڈاکٹرز اور اس کے حکم پر لائی گئی مشینیں نکال رہے تھے۔ ریلیکس رہنا، ڈرنا نہیں، میں اپنی شہزادی کے پاس ہی ہوں، پھر ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ اس کی گال سے ہلاتے وہ بول رہا تھا، جس پر ہورولین مسکرائی اور عالم نے انگوٹھا اس کے ڈمپل پر پھیرا۔ اندر آئیں پلیز، جلدی۔ عارف کی گھبرائی بوکھلائی آواز گونجی اور ساتھ ہی 7-8 مختلف ہاسپٹلز کی لیڈی ڈاکٹر اندر داخل ہوئیں اور خاموش سے ایک سائڈ کھڑی ہوئیں۔ مشینوں کو سیٹ کرنے کے لیے آئے آدمی خاموشی سے سعید کی موجودگی میں نظریں جھکائے مؤدب اپنا کام انجام دے رہے تھے، اور ڈاکٹرز بیڈ پر پڑی اس حسین مجسمے کو دیکھ رہی تھی اور پاس ہی بیٹھے اس پہاڑ جیسے وجود کو۔ دونوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے دیو نے پری کو قید کیا ہو۔ یہاں میں ہوں، تم جاؤ وہاں، پریشانی سے عین کا چہرہ دیکھتے عارف سے عالم نے کہا۔ وہ معذرت شرمندہ نظریں اٹھائے سر ہلاتا وہاں سے نکلا۔ علم، کیا ہو رہا ہے؟ اتنی آہٹیں، اتنی جنبشیں اور مشینوں کے بٹن کے آن ہونے کی آواز پر اس نے عالم کا ہاتھ پکڑا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، ریلیکس۔ ہورولین کے سوال پر ڈاکٹرز نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا، پھر بلینکٹ میں دبکی ہورولین کو۔ سر، ہو گیا، آپ یہ کام کر سکتی ہیں، اس کے آدمی نے جھکی نظروں سے عالم سے کہا۔ اس نے وہاں سے جانے کا حکم دیتے اور سب آدمیوں کے جاتے ہی دروازہ بند کیا۔ ان 7 میں سے 3 آہستہ سے آگے آئیں۔ تب عالم نے پریشانی سے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ بتاؤ میرا بچہ، کیا کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ ڈاکٹرز ہیں، تمہارا علاج کریں گے، شاباش۔ وہ ہورولین سے کسی معصوم بچی کی طرح ٹریٹ کرتا پوچھنے لگا اور وہ سر ہلاتی گہرا سانس بھر کر انہیں بتانے لگی۔ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا کھانے میں، صرف امچل نمکی کے علاوہ، کیونکہ وہ کٹھی اور تیکھی بناتے ہیں نا عالم، اور جو بھی کھاتی ہوں وہ قے کی صورت میں باہر آ جاتا ہے۔ میں عالم کو نہیں بتا رہی تھی، اس لیے ہی میرا دل خراب ہو رہا تھا کہہ کر کے اب حلق بھی دکھ رہا ہے، اور جب یاد کرتی ہوں تو آ جاتی ہے خود ہی۔ اس نے ہاتھ کی پشتے آنکھیں مسلتے بتایا۔ ڈاکٹرز پہلے الجھ گئیں، پھر ایک دوسرے کو دیکھتی مشینوں کو دیکھا اور مسکرائیں، جس پر عالم نے گھورا اور سٹ پٹا کر مسکراہٹ کچل گئیں۔ اب وہ تینوں اس کی طرف متوجہ ہو گئی، باقی 4 دروازے کے پاس کھڑی تھی، فکر مند، خوفزدہ، پریشان سی۔ میں نے تمہیں کہا تھا اسے تکلیف تو نہیں ہوگی، اور تم مجھے حساس کا جتا کر گئی تھی۔ اب دیکھ رہی ہو اس کی حالت، اگر کل تم اس کا ٹھیک سے علاج کرتی تو آج اس کی حالت نہ ہوتی۔ اس کی نظر اچانک دروازے کے قریب ایک ڈاکٹر کے پیچھے چھپی کھڑی کل والی ڈاکٹر پر گئی اور دوسرے ہی پل وہ اس کے سر پر پہنچتا غرایا۔
کہ وہ خوف سے زرد پڑتی اچھل پڑی۔ وہیں دوسری ڈاکٹرز ڈر سے عین کا چیک اپ کرتی ہراساں ہو گئیں۔ میری کیا غلطی ہے سر؟ وہ کل تھوڑی انہوں نے بتایا تھا کہ انہیں ابکائیاں یا کل دل خراب ہو رہا ہے۔ قسم سے سر، میں ٹھیک سے علاج کرتی، پر آپ نے کہا وہ گر گئی ہے تو مجھے چیک اپ کے بعد کہیں چوٹ نظر نہیں آئی تو انف، جاؤ اور اس کا ٹھیک سے علاج کرو۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دھاڑتے اس کے باقی کے لفظ منہ میں ہی دبا لیے، بلکہ ہورولین سے حادثے سے ہورولین کی طرف جانے کا اشارہ دیا۔ وہ سر ہلاتی اس کے پاس بھاگ گئی۔ اس نے سرخ لہو نظروں سے عین کی طرف دیکھا جس کا چہرہ سرخ انگارہ ہو رہا تھا، بلکہ ڈاکٹر جس سے سرگوشی میں بات کر رہی تھی جس سے وہ جھینپ رہی تھی۔ کنگریچولیشن سر، شی از 1 ویک پریگننٹ۔ ٹیسٹ پازیٹیو دیکھ کر انہوں نے فکر مند مضطرب کھڑے عالم سے کہا، جو عین کے سرخ حیران فکر مند چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس آواز پر جھٹکے سے نے دیکھا۔ اس کی بھوری آنکھوں کی آگ کچھ یوں تھی کہ سب کی موجودگی میں وہ نظریں جھکا گئیں۔ کیا کہا؟ دوبارہ کہو، اس نے حکم دیا اور چلتا ہورولین کے پاس جانے لگا جو الجھی نظروں سے اس انگلش کو سن رہی تھی۔ عالم، پریگننٹ میں نہیں ہوں میں وہ اسے سمجھ نہیں آیا کس طرح بتائے جبکہ وہ اس کے پاس بیٹھا تھا۔ کیا ہو؟ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ دل عجیب سا دھڑک رہا تھا، وہیں لبوں کے گوشوں میں مسکراہٹ بکھر گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ میں وہ ماں بننے والی ہوں اور آپ بابا، ہم دونوں مما بابا بننے والے ہیں عالم، وہ روتی ہوئی کہہ کر اس کے سینے سے لگی جس پر مسکراتے اس کے سر پر لب رکھے وہ اسے دل کے بے حد قریب محسوس کرنے لگا۔ 1 منٹ، کیا یہ سب 1 ویک کے بچے کی تکلیف ہے؟ ایک دم ہوش میں آتے اسے اپنی عین کی تکلیف یاد آئی جس پر یہ جی سر، یہ صرف ابتدائی بس۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ اور پریشان سے لیٹی ہوئی اسے سنتی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ انجیکشن لگاؤ یا ٹیبلٹ سیرپ دوا دو اسے، کوئی ایسی جس سے اسے تکلیف نہ ہو اور بچہ پیٹ میں خاموشی سے رہے فاسٹ، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ پر سر، میں کہاں سے لاؤں؟ سائنس نے ابھی اتنی ترقی شٹ اپ، تم دیکھ نہیں رہی اس کی آنکھیں؟ وہ رو رہی تھی اور تمہیں سائنس کی ترقی کی پڑی ہے؟ کچھ کرو ایسا کہ بچہ دنیا میں آ کر پھر چیخے۔ ابھی کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے میری عین کو تکلیف ہو، سمجھی؟ اس کے سرد لہجے میں مطالبے پر جہاں عین پریشان ہوئی وہیں ڈاکٹرز ہونکو کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ نور، یہ لو، دانت کی الماری میں رکھاؤ۔ آسیہ بیگم نے کچھ فائلز کمال صاحب کی دی ہوئی اس کے حوالے کی جو پاس ہی بیٹھی تھی ان کے اسرار پر تائی امی، وہ الماری کو لاک لگائے رکھتا ہے، چابی پتہ نہیں کہاں ہے۔ اس نے بہانہ کڑا، بیٹا کیز وہیں اس کے سائڈ ٹیبل دراز میں رکھی ہیں، تم جاؤ مل جائیں گی۔ انہوں نے فرار کے راستے بند کر لیے۔ نور لب بینچے اٹھی اور دوپٹہ درست کرتی وہاں سے فائلز اٹھائیں۔ وہ روم میں نہیں تھا اس لیے بے فکر ہو کر جا رہی تھی۔ کچھ خوش بھی تھی کہ اسے پھر سے فون کالز نہیں آ رہی تھی اور اپنے دانت پر شک کرنے پر شرمندہ بھی ہوئی تھی۔ سیڑھیاں طے کرتی وہ انہی مختلف الجھی سوچوں میں تھی۔ وہ فائلز بیڈ پر رکھتے ٹیبل کی دراز سے کیز نکال لائی اور الماری کا لاک کھولا۔ کاش میری شادی میں ہور تم آتی، میں تمہیں مس کروں گی، اس کی سوچیں اپنی بہن کے گرد گھوم رہی تھیں۔ نظریں سرسری سی اٹھیں اور آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ تو میری ہے، وہ اپنی گڑیا دیکھتی پرجوش سی بولی، اور پھر خوشی سے اندر دیکھا تو وہاں لاتعداد چاکلیٹس، ٹافیز کی ریپرز، ٹوٹی پینسلز، بالوں کے کلپس، یہاں تک کہ ٹوٹی ہوئی چوڑیاں بھی موجود تھیں۔ حیرت سے ساکت وہ ایک ایک چیز کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ کتنا بے وقوف جنونی انسان ہے، کب سے میری چیزیں جمع کر رہا ہے یہ انسان؟ اپنی چھوٹی سی فراک دیکھ کر اس نے ہنستے ہوئے سوچا، اور دوسری چیزیں دیکھیں جہاں اس کا ایک چھوٹا اسکول شوز بھی تھا۔ یہ تو میں نے اسے سلائی کروانے کے لیے دیا تھا اور اس نے کہا تھا اس سے گم ہو گیا ہے، پھر اس کی جگہ دوسرے لا کر دیے تھے۔ وہ مسکرانے لگی، بزدل چور کہیں کا، اسے یاد تھا اس کا اسکول شوز سائڈ سے اکھڑ گیا تھا اور نئے لینے کے پیسے نہیں تھے تو اس کی ماں نے سلائی کے لیے بھیجا تھا داد کے ہاتھوں۔ تب وہ دوسرے انتہائی مہنگے شوز لے کر آیا تھا اور اس کے بارے میں کہا تھا کہ گم ہو گیا ہے اس سے۔ وہ حیران تھی، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، دونوں پٹ الماری کے کھولے وہ ہر چیز کو دیکھنے لگی جہاں ایک طرف اس کی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس اور فائلز رکھی تھی تو دوسری سائڈ نورالعین کی چیزیں۔ اوہ، یہ کتنا بڑا چور ہے! یہ گلاس تو میرا فیوریٹ تھا، اس میں پانی پیتی تھی۔ اس نے اپنا چھوٹا سا کانچ کا گلاس دیکھا جو اسے انتہائی پسند تھا۔ وہ اپنی عزیز جان بہن کو بھی اس میں پانی پینے نہیں دیتی تھی، اور اسے یاد آیا یہ اچانک سے گم ہو گیا تھا جس کے لیے وہ کتنی روئی تھی کہ اسے شدید سر میں درد و بخار ہو گیا تھا۔ داد کمینے، میں تمہیں شہید کر دوں گی، تم ہمارے گھر میں میری چیزیں چوری کرنے آتے تھے اور میں روتی پریشان رہتی تھی کہ میری چیزیں صرف کیوں گم ہوتی ہیں۔ اپنے گلاس پر لب رکھے وہ دانت کھچکھچا کر بولی، کیا ہوا بونی، تم کیوں رو رہی ہو؟ ایک سنجیدہ آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ داد دیکھو نا، سب میری ہی چیزیں گم ہوتی ہیں، مما کی نہیں، اور کی نہیں ہوتی۔ میری آج پھر ایئر رنگز چوری ہو گئیں، کل گلابی والا میرا فیوریٹ دوپٹہ چوری ہو گیا،
मम्मा को कहा तो कहती है मैं कहीं गुम कर देती हूँ। वो रो रही थी और याद था इसने कहा था कोई बात नहीं, चीज़ें तो आने जाने वाली होती हैं, वो इसे ऐसे नहीं ला कर देगा। पर नूर ने इनकार कर दिया था। वो कंधे उचका गया कि जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, पर इसे आज ये सब यहाँ देख कर लग रहा था कि ये चोर कहता होगा दिल में, तेरी मर्ज़ी, मेरा काम तो हो गया, मेरा चोरी वाला कीड़ा पर सुकून है। नूरुलैन गुस्से से सुर्ख वो सब अंदर रखकर अब दूसरी चीज़ें देखने लगी कि अचानक से इसकी आंखें उलझी अपना ब्लैक पर्स देखकर। ये वो याद करने लगी ये कहाँ खोया था। सुनो वहाँ जाओ। सुर्ख ग्रे आंखें, बगैर शर्ट के, चौड़ा फैला वजूद, काले लंबे बाल और गधी दाढ़ी मूंछ वाला कोई 25 साल का लड़का एक मॉडर्न लड़की के कमर में हाथ डाले रूम के बीचों बीच खड़ा था। नूर के हवास झंझला उठे। इसने बेयकीनी से अपने हाथ में पर्स देखा तो इसकी नज़रों में शकील नामी आदमी, 7 स्टार होटल, एक लड़की और वो घूम गए। सांसें जैसे उलझ गईं और अंगद लट्ठे की मानद जर्द हो गई। मुझे छोड़ें, आप सिर्फ ये बताएं कि आपको मालूम है आपका मनकू दाऊद द अल्फ मासूमों को मारने वाला एक गुंडा है, सरेआम गुंडागर्दी वहशत फैलाने वाला बीस्ट का एक साथी है, एक दरिंदा है। वो आप सबके सामने मासूमियत बुज़दिली का ढोंग रचाता है। क्या बकवास है। दाद नहीं। इसने हिरासा होते नफ़ी की और लरसते हाथों से पर्स अंदर रखा। तभी धड़कनें जैसे सीने में थम सी गईं और सांसें तेज़ हो गईं जब इसकी वहशत से फैली नजरें इस रिंग पर गईं जो इस गुंडे की गाड़ी में गिर गई थी। अब तो कोई शक व शुबा नहीं था कि दाद, ये रिंग तो। आंसू रवानी से बहने लगे। वो लरस रही थी, दिल धक धक कर रहा था। इसे याद नहीं आया वो यहाँ क्यों आई है। इसके सामने तो बस अल्फ घूम रहा था मुख्तलिफ अंदाज में। लिटिल गर्ल। कानों के आसपास जैसे सरगोशी हुई। इसका तनफ्फुस तेज से तेज तर होने लगा। हाथ पांव बेजान हो गए। वो अब मुझे मार देगा, मुझे नहीं छोड़ेगा, मारेगा, मार देगा सबको। हूर बिरहान भी। इसने हड़बड़ा कर सब चीज़ें अंदर रखीं और अलमारी बंद करते कि इस ड्राज में रख वापस रखते बेड पर ठह गई। तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है दाद। मुझे खून, ज़्यादा डर मुझे खून और बेगुनाह के कत्ल से लगता है। ऐसा लगता है मेरी सांसें बंद होने लगती हैं, जिसम में खून मुंजमद हो जाता है, हाथ पाँव सुन पड़ जाते हैं। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता बेगुनाहों की मौत। फिर कैसे दाद, कैसे तुम इन गुनाह की दलदल में उतरे, कैसे एक मासूम दाद से हैवान बन गए, क्यों मासूमों के वजूद को खाने लगे। मुझसे सक उठी इसकी पुरानी बातें याद करके। तुम एक झूठे हो, झूठे हैवान, निकाबपोश बहरूपी हो, मासूमों का खून पीते हो, दरिंदे हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ दाऊद। मैं तुम्हारा चेहरा सबको घर वालों को दिखाऊंगी। मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। जब तुम सबका किस्सा ख़त्म हो, चीखती रोती वहाँ से निकली और भागकर अपने कमरे में बंद हो गई। सदमा, शॉक्ड की हालत थी, दिमाग शदीद झटकों की जद में था। अगर इसने अपनी आंखों से ना देखा होता अपना पर्स और वो रिंग ना इसके पास से मिली होती तो वो कभी यकीन ना करती। पर अब कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रही थी। वो वही था। सब सबूत इसके खिलाफ थे। सदमा इस कदर था कि वो बेड पर गिरते ही होशो हवास से बेगाना हो गई थी। आलम, ऐसा नहीं होता। हंसती हुई हूर ने हाथ बढ़ाया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, खामोश रहो वरना फिर तकलीफ होगी। वो चलता एन के पास चेयर खिसका कर बैठा और डॉक्टर्स को इशारा दिया। वो परेशानी से एक दूसरे को देखती रहीं और फिर इब्तदाई मरहले को देखते। उन्होंने इसकी दवाइयाँ लिख दी। ये लीजिए सर, मंगवाइए, इससे आपका बच्चा नहीं चीखेगा और ना ही अपनी ब्यूटीफुल मम्मा को तकलीफ देगा। उन्होंने इस नुस्खा इसके हवाले किया। वो दवाओं का नुस्खा देखने लगा। जब भी अल्फ डोर नॉक करके अंदर दाखिल हुआ था। मुबारक, इसने खुशी से कहा, पर इसके रूम को हॉस्पिटल के लुक में देखकर हैरान परेशान रह गया। मैं कहीं गलत जगह तो नहीं पहुंच गया, इसने हंसते हुए पूछा और इस हंसते मुस्कुराते लब्बे वाले बालों वाले लड़के को देख कर ही डॉक्टर्स में सुकून की लहर दौड़ गई। वरना वो तो आज खौफजदा थी कि सिर्फ डॉक्टरी को लेकर इन्हें साइंसदान डॉक्टर बनना चाहिए था। नहीं, तुम सही जगह आए हो, जाओ ये दवाइयाँ लेकर आओ। इसने वो दवाओं का नुस्खा इसकी तरफ बढ़ाया। ओह, ये किसकी चीज़ की दवाइयाँ हैं और तुम जाओ, अब देर कर रहे हो। इसके गुस्से से टोकने पर अल्फ चौंका और इससे इस कदर सीरियस देखकर सर हिलाता वहाँ से निकला। पर आलम, मुझे तो अभी तकलीफ़ नहीं हो रही और बच्चा पेट में तो चीखे नहीं मारता। तुम नहीं जानती मेरी शहज़ादी, ये बड़ी फ़िल्म होते हैं, अंदर पता नहीं क्या क्या करते हैं, अपनी ही माँ को तकलीफ़ देते हैं। पर यहाँ ये सब नहीं चलेगा। अगर इन्हें इज़्ज़त से दुनिया में आना है तो आए, वरना साइंस तो तरक्की नहीं करेगी। पर मैं काफ़ी तरक्की कर चुका हूँ। इसने हुरुलैन के बालों को संवारते मोहब्बत से कहा और आखिर में डॉक्टर्स को देखकर जताया कि वो बेचारियाँ बौखला गईं। तुम कहाँ अपना ट्रांसफ़र करवा रही हो। पास खड़ी एक डॉक्टर ने आलम को देखकर सरगोशी में पूछा। जब तक ये हमारा ट्रांसफ़र दुनिया से करवाए, मैं खुद लाहौर के लिए निकल रही हूँ।
شاید کوئی محفوظ کونا مل جائے۔ دوسری ڈاکٹر نے سن کر سرگوشی کی۔ وہ سب آپس میں کبھی خسر پسر کرتی عالم کو بھی دیکھ رہی تھی، جو حور کے ہاتھ سے ہلاتا، محبت سے اس سے باتیں کرتا مسکرا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں انہیں الف دوائی لے کر آیا اور ڈاکٹر زین کو کھلا کر اسے بیڈ پر سلا دیا۔ یہ انہیں وقت پر دیجیے گا، انشاءاللہ بیبی بغیر شور کے شرابے کے آئے گا۔ اپنی طرف سے انہوں نے پوری کوشش کی عالم کو مطمئن کرنے کی۔ سر ہم جائیں اب؟ ایک نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جاؤ، الف انہیں چھوڑ آؤ، پر ان میں سے ایک کو یہیں رکھ لو، اگر شور کرے تو تیجے کا خرچہ ہماری طرف سے ہوگا، اس کے ماں باپ کو بتا دینا۔ اس کا حکم سن کر سب کا سانس رک گیا۔ وہ ہراساں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی اور الف مسکراہٹ دبا کر انہیں ہاں تو کون رہ رہا ہے، اس کا سارا انتظام کیا جائے گا، بے فکر ہو کر سامنے آئے۔ سینے پر بازو باندھے اس نے ان سے پوچھا تو وہ سب مزید پریشان ہو گئی۔ میں ان میں سے ایک ڈاکٹر سامنے آئی۔ عالم نے دیکھا تو وہی تھی کل والی ڈاکٹر، کیوں دوسرے کیوں نہیں آ رہی؟ اسے اس ڈاکٹر کی ڈگریاں بے مطلب لگ رہی تھیں، وہ جیسے فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن والا حال تھا یہاں۔ بہرحال وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ سامنے بھی عالم تھا۔ اگر اس کے سامنے اس کی عین کو غلط انجیکشن یا دوائی دی تو زندہ تو وہ بھی نہیں رہے گی۔ باقی سب کو الف ان کی فیس دے کر چھوڑا یا البتہ مشینز وہیں رکھی تھیں، کیونکہ اب ان کی کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی تھی۔ عالم کے مطابق بجائے ان کے دل کی جگہ نہ پہنچے، اس لیے سب کچھ وہاں موجود ہونا چاہیے تاکہ اسے باز رکھا جائے اس کے ارادوں سے۔ الف کی مبارک پر وہ مسکرا کر سر ہلا گیا اور اب سب کو باہر نکال کر دروازہ بند کر لیا، کیونکہ پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہو چکی تھی اس کی عین۔ اس لیڈی ڈاکٹر کو ہرولین کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ کچھ پریشانی نہ ہو۔ مشینز، دوائیاں، ڈاکٹر وہاں موجود تھیں جو اس کے مطمئن ہونے کا کارن تھی، پر ایک یہ بھی چبھن تھی کہ اس کے سوا دوسرا وجود اس کے کیسے قریب ہو سکتا ہے۔ بہرحال زمین پر آ جائے، اس کا بندوبست کرنا ہوگا اسے۔ آپ خوش ہیں؟ ہرولین اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگائے بولی۔ ہاں، آہستہ سے اسے اوپر کر کے احتیاط سے پاس کیا اور جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ خوش ہوں، میں تو بہت خوش ہوں، میں اسے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہناؤں گی، کتنا پیارا ہوگا نا ہمارا بچہ عالم۔ وہ چہکتی بولی۔ عالم نے اس کے سرخ دہکتے چہرے اور چمکتی آنکھوں کو دیکھا۔ تم اسے کیوں کپڑے پہناؤ گی؟ اس کے ہاتھ ہوں گے، وہ خود پہنے گا، تم صرف میرے لیے ہو۔ ایسے کیا کرو، مجھے شرٹ پہنایا کرو تاکہ یہ جو کبھی کتوں کو تو کبھی آنے والے بچوں کو کپڑے پہنانے کا کرتی ہو ختم ہو۔ اس کی بازو اپنی گردن ڈالتے اس نے غصے سے کہا۔ ہور نے سن کر آنکھیں پھیلائیں۔ کیا آپ کو جیلسی ہو رہی ہے ہمارے اپنے بچے سے عالم؟ وہ ششدر تھی کہ کوئی باپ اپنے بچے سے بھی جیلس ہو سکتا ہے، پر وہ یہ بھول گئی تھی یہ کوئی نہیں صحیح عالم تھا جو اپنی شہزادی کا کسی کو سوچنا برداشت نہیں کرتا تھا۔ کجا کے اسے کپڑے پہنا کر اس کے لاڈ اٹھائے۔ اس کے جواب نہ دینے پر ہرولین کھلکھلا کر ہنسی۔ میں سوچ رہا ہوں ہمارے لیے ایک نیا گھر بناؤں، یہ اس کے نام کر دوں، اس نے سوچتے ہوئے کہا تو حور کہکا لگا اٹھی۔ آپ کو کیا ہو رہا ہے عالم؟ وہ چھوٹا سا بچہ اس گھر کا کیا کرے گا؟ خوش ہوگا اور ہماری طرف دھیان نہیں دے گا۔ میں یہاں اس کی ضرورت کے لیے گارڈنس میٹ کے لائنیں لگا دوں گا۔ اس نے اپنی سوچ کا اظہار کیا۔ حور سن کر دہل کر رہ گئی۔ آپ میرے بچے کو گورنمنٹ کے کیوں دیں گے عالم؟ عالم نے مسکراتے اس کے چہرے کو دیکھا تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آئے اور تمہاری طرف غلطی سے بھی نہ دیکھے۔ وہ کہہ کر اسے منہ کھولتے دیکھ کر کچھ مزید قریب کرتے اس کے لبوں پر آہستہ سے اپنے لب رکھ لیے۔ خیال رکھنا، چھپانا کچھ بھی مت، جو تکلیف ہو مجھے بتانا تاکہ اس کا علاج ٹھیک سے ہو، ورنہ اسے تکلیف دینے کی عادت پڑ جائے گی۔ حالت تو میں نے ابھی دیکھ لی ہے۔ اپنی ناک اس کے پھولے روئی سکنداری گالوں پر رگڑتے وہ سرگوشی میں بولا۔ اور اسے اچانک سے بدلتے دیکھ کر اس کی شرٹ کے پیچھے کالر سے پکڑ لیا۔ آپ کوئی اچھی خبر سنانے والے تھے؟ وہ اسے باہوں میں بھرے اپنی خوشی کے اظہار پر اس کے نکوش کے بوسے لے کر اسے بدحواس کر رہا تھا۔ عالم نے سن کر آنکھیں کھولی اور اس کی نرم گرم مدھم سی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگا۔ کچھ پل اسے قریب سے دیکھتے اس کی میچی آنکھوں پر باری باری بوسے دیتے اس کے کان کے قریب اپنے لب کیے۔ ہرولین کا دل اس کے وسیع سینے میں دھک دھک کر رہا تھا۔ ویسے تو میں پسند نہیں کرتا تمہیں میرے علاوہ کوئی عزیز ہو، اس لیے نارمل خوشی کا اظہار کرنا۔ سمی آ گئی ہے، تمہاری ساتھی ہے، پر یاد رہے ڈارلنگ اس کے سامنے کوئی پرانا ذکر مت کرنا۔ میں نے بہت محنت سے اس کے دماغ سے بری یادیں مٹائی ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہیں کرتا تو سمی اٹھ کر ہمارے پاس نہیں آتی، یا شاید وہ کبھی اٹھتی ہی نہیں۔ اور ساکت سے اس کی سرگوشیاں سن رہی تھی، پر دماغ میں صرف ایک ہی صدا گونج رہی تھی، سمی رو مت میری شہزادی، دیکھنا ایک دن میرا شہزادہ آئے گا اور تمہیں اس قید سے لے جائے گا۔ سالوں پہلے ایک نفیس سی آواز اس کے کانوں میں سائے سائے کرنے لگی۔ اس کی سبید رنگت دیکھ کر عالم نے اسے اپنی پناہوں میں چھپا لیا، کیونکہ جانتا تھا اپنی بہن کی زندگی سے تو وہ باپ نوچ لیا، پر اپنی شہزادی کا کیا کرے، کیسے اس کے ذہن سے وہ سب کچھ نکالے۔ عالم، سمی، میری سمی۔ وہ بدحواسی کے عالم میں گویا ہوئی اور عالم اس کی بڑبڑاہٹ سنتا اسے بہلا کر سلانے لگا تاکہ جب جاگے تو بہت آسانی سے اس سچ کو قبول کر لے۔ اس کا دماغ
وہ اسے کسی بچی کی طرح اپنی پناہوں میں سمیٹے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔